ماہ شعبان کے اندر ایک رات ایسی بھی ہے کہ جس میں جو عبادات کا شیڈول ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑا ہے اور اس کے بڑے فضائل قرآن سنت کے اندر وارد ہے۔ قرآن کریم قرآن امین کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ دخان کی ابتدائی 4 آیات حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس میں لیلۃ مبارکہ کا ذکر ہوا ہے، مبارک رات۔ تو اس مبارک رات سے مفسرین کی بہت بڑی تعداد، بلکہ جو کہیں کہ اکثر مفسرین یہاں مبارک رات سے مراد لیتے ہیں شب قدر، کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا، کیونکہ دوسری جگہوں پر قرآن کریم کو شب قدر میں نازل ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک آیت میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ سورہ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ سورہ دخان کی اس تیسری آیت میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا، مبارک رات میں نازل کیا۔ تو دیگر آیات کے کانٹیکٹ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں لیلۃ مبارکہ سے بھی مراد شب قدر کی ہے۔ اچھا، آگے جو فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ لیلۃ مبارکہ سے یہاں ہماری مراد وہ رات ہے کہ جس کے اندر ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ احادیث کے مضامین سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شعبان کی جو مغربی رات ہے، جس کو حدیث کے اندر لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا ہے، اس رات کے اندر جو اگلے سال کا پورا شیڈول ہوتا ہے یہ تیار ہوتا ہے، یعنی کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، ان کی لسٹیں بنتی ہیں اور وہ فرشتوں کے حوالے ہوتی ہیں، کس کا رزق کرنا ہے اور کون بد نصیب ہوگا، کون خوش نصیب ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ترتیب دی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے، احادیث کی اس مضمون کو دیکھتے ہوئے، کئی مفسرین ایسے بھی ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہاں لیلۃ مبارکہ سے مراد بھی شعبان کی مغربی رات ہے، کیونکہ یہاں لیلۃ مبارکہ کے آگے فرمایا کہ اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور کئی احادیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ شعبان کی مغربی رات میں ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں لیلۃ مبارکہ سے مراد شعبان کی مغربی رات ہے۔ اب خواہ شب قدر مراد ہو، خواہ شعبان کی قدر کی رات مراد ہو، دونوں ہی راتیں بہت قسمت والی ہیں، دونوں ہی راتیں بہت برکت والی ہیں۔ شب قدر کے تو کیا ہی کہتے ہیں، لیکن جو شعبان کی قدر کی رات ہے اس کی اہمیت بھی کچھ کم نہیں ہے، یہ بھی بہت اہمیت والی رات ہے، اور اس رات کو ہمیں غفلتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پورا شعبان ہی میں نے عرض کیا کہ انتہائی عبادت والا مہینہ ہے، لیکن یہ تو ایک خاص رات ہے قدر کی رات، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت والی رات ہے۔ خود نبی علیہ السلام کے فرامین موجود ہے، ابن ماجہ سے روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا كانت ليلة النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی گزرتی رات آئے فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا، اس رات میں قیام کرو یعنی نوافل ادا کرو، اور اس کے دن میں یعنی اگلے دن روزہ رکھو۔ پھر یہ بھی فرمایا آگے فإن اللہ تعالی ينزل، اللہ تبارک و تعالی اس رات آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، اور یہ ندائیں، یہ صدائیں اللہ کی بارگاہ سے آتی ہیں کہ الا مستغفر، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، الا مسترزق، ہے کوئی رزق طلبگار کہ میں اسے روزی عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت سے عافیت مانگنے والا کہ میں اسے عافیت عطا کر دوں، الا کذا الا کذا، اس طرح کی صدائیں چلتی رہتی ہیں حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہوتی ہے۔ تو مغرب کے بعد سے ہی غروب شمس سے یہ وقت شروع ہو جاتا ہے، شعبان کی مغربی رات غروب شمس سے ہی اللہ کی بارگاہ سے یہ ندائیں، یہ صدائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار آج کی رات کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہو اس کے رزق میں اضافہ کر دوں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کانٹیکٹ کے اگلے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں، اب ہم جتنا مانگ سکتے ہیں ہم مغفرت مانگ سکتے ہیں، ہم رزق مانگ سکتے ہیں، ہم مصیبتوں سے عافیت مانگ سکتے ہیں، تو جتنا زیادہ اس بات کو ہم لوٹ سکتے ہیں، جتنا زیادہ خیر سے مانگ سکتے ہیں اتنا مانگیں۔ ہم اگر سوتے رہیں، رب کی بارگاہ سے صدائیں آتی رہیں، ندائیں آتی رہیں، اور ہم غفلت کی نیند سوتے رہیں، یا فضول کاموں میں اس رات کو ہم ضائع کریں، آبادی میں صرف شب دائی کے نام پہ آوارہ گردی کرتے رہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر ہم نے اس کی قدر کو نہیں سمجھا، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ اللہ کی بارگاہ سے تو ندائیں آتی رہیں، اللہ تعالیٰ کو مغفرت لٹانے کے لیے
सदाएं और निदाएं देता रहा, लेकिन जो बंदे हैं वो बंदे अपनी गफलतों में या नींद में मसरूफ रहे, मशगूल रहे, उनके पास इतना वक्त नहीं था, या वो इस बात को समझ नहीं सके कि आज की रात क्या है और हमें आज की रात अल्लाह की इबादत से मग़फ़िरत के खजाने ढूंढने चाहिए, रिज़्क़ के खजाने मांग लेने चाहिए। फिर बंदा अगर ये शिकवा करे कि यार मेरा रिज़्क़ बहुत तंग है, फिर बंदा अगर ये शिकवा करे कि मैं परेशानी में मुब्तला हूं, तो फिर ये शिकवा करना उसका होता ही नहीं। जब अल्लाह की बारगाह से खजाने लुटाए जा रहे थे तो हज़रत आराम फरमा रहे, जब अल्लाह की बारगाह से सदाएं लग रही थी तो जो है वो अपने फजूल कामों में मसरूफ थे, मजबूर। लिहाजा इस रात की अहमियत को समझते हुए हमें अल्लाह की बारगाह में जो है वो सजदा रेज़ होना चाहिए, नवाफिल अदा करना चाहिए, तिलावत कुरान करनी चाहिए, दीगर अमाल जो अल्लाह को राज़ी करने वाले हैं वो हमें करने चाहिए। इसी तरीके से इस रात में कब्रिस्तान जाना ये भी नबी अलैहिस्सलाम से साबित है, और इस रात में मग़फ़िरत कितनी कसरत से की जाती है ये भी हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है। तिरमिज़ी शरीफ के रिवायत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बताया, इस हदीस की राविया है, इससे पहले जो इब्न माजा की रिवायत पढ़ी थी, इमाम बैहक़ी ने उसको रिवायत किया है, कई मुफस्सिरीन ने उसको लिखा है, रूहानी के अंदर वो बयान है, कई मुफस्सिरीन ने उसको ज़िक्र किया है, वो हज़रत अली रहमतुल्लाह तआला की मरवियात में से है, ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मरवियात में से है, फिर इमाम तिरमिज़ी ने इसको ज़िक्र किया है रिवायत से। वो कहती है कि एक रात मैंने नबी अलैहिस्सलाम को भूल पाया, मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल मेरे पास मौजूद नहीं रात के किसी टाइम। तो अल्लाह के रसूल की जो अज़वाज मुतहहरात थी उनकी चूंकि बारियां हुआ करती थी, वो रात आ रही थी सैयदा आयशा की। अब सैयदा आयशा जब उठी तो उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल मौजूद नहीं है, तो उन्होंने अल्लाह के रसूल को तलाश किया कि न जाने का रसूल इस वक्त कहाँ तशरीफ ले गए। वो कहती है जब मैं बाहर निकल के मैंने देखा जन्नतुल बकी में अल्लाह के रसूल मौजूद थे, क्योंकि जन्नतुल बकी बिल्कुल साथ ही था मस्जिद नबी और अल्लाह के रसूल के हुजरा है। अल्लाह के रसूल इस वक्त जहाँ आराम फरमा है ये सैयदा आयशा का हुजरा है, हम ज़हन में रखते हैं ये सैयदा आयशा का हुजरा था, बराबर नहीं जन्नतुल बकी। तो हज़रत आयशा जब बाहर उनको देखने के लिए गई तो जन्नतुल बकी में अल्लाह के रसूल मौजूद थे। तो हज़रत आयशा ने जाकर अल्लाह के रसूल को पूछा कि आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा आज की रात निस्फ शाबान की रात, ये वो रात है कि अल्लाह की बारगाह से इस कसरत से इसमें मग़फ़िरत के खजाने लुटाए जाते हैं। फरमाया कि बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा अल्लाह ताला इसमें बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। बनी कल्ब एक कबीला था जिनके पास बकरियां हुआ करती थी और बकरियां भी उनके पास बहुत ज्यादा बालों वाली बकरियां थी। तो फरमाया कि ये इतने बालों वाली बकरियां इनके बालों से भी ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों की इस रात में मग़फ़िरत फरमाता है। अच्छा, इसी तरह एक हदीस में ये भी है कि सबकी मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय उस शख्स के कि जो रिश्ते तोड़ने वाला हो, जो रिश्ते तोड़ता हो, मेरा भाई से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा मेरी बहन से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा मेरी माँ से कोई ताल्लुक नहीं, माँ बाप का है मेरा मेरी औलाद से कोई ताल्लुक नहीं, इसको कहते हैं कतई रहम, रिश्ते तोड़ना। रिश्ते तोड़ने वाले शख्स की मग़फ़िरत इस रात में नहीं होती, उस वक्त तक नहीं होती जब तक वो अपने गुनाह से तौबा न कर ले और रिश्ते जोड़ने के लिए पुरअज़म ना हो जाए, और न सिर्फ पुरअज़म बल्कि उसको बाय एक्शन जाकर इम्प्लीमेंट न करें। लिहाजा इस बात में ये भी ज़रूरी है कि अगर हमारा कोई रूठा हुआ है, कोई दोस्त, कोई यार, वालिदैन अगर खुदा न खास्ता नाराज़ हैं, कोई भाई नाराज़ है, कोई बहन नाराज़ है, बच्चे नाराज़ हैं, तो उनको जाकर मनाएं। वरना ये समझ लें कि इस रात में भी रो होकर मग़फ़िरत इंसान मांगता रहेगा, लेकिन जब तक उसके वालिदैन उससे नाराज़ हैं, उसके भाई बहन उससे नाराज़ हैं, वो कतई रहमी करता है और दिल में ये रखकर बैठा हुआ है कि मैंने इसे कभी नहीं मिलना, कांटों तोड़कर बैठा हुआ है, उसकी मग़फ़िरत इस रात भी नहीं होगी। इसी तरीके से शराब का आदी, उसकी मग़फ़िरत भी इस रात में नहीं होगी जब तक कि वो अपने गुनाह से तौबा न कर ले। इसी तरह वालिदैन का नाफरमान, इसी तरीके से बड़े बड़े गुनाह करने वाले जैसे काफिर रहते हैं, उसकी मग़फ़िरत में कोई सवाल नहीं, उसका भी जिक्र इसके अंदर हुआ। तो ये वो कुछ गुनाह हैं कि इनके आदी लोगों की मग़फ़िरत इस रात भी नहीं होनी उस वक्त तक कि जब तक वो अपने गुनाह से तौबा न कर ले। तो ये भी बहुत एक अहम बात है कि इस रात में मग़फ़िरत के परवाने खजाने तो लुटाए जा रहे होते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि हम अपने गुनाहों से खुद भी तौबा करें। न सिर्फ ये कि अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते रहें, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, जो गुनाह हम करते हैं उनसे खुद भी तो हम तौबा करें, उनसे खुद भी तो हम बचने की जो है वो अल्लाह की बारगाह में हम आफियत भी मांगे हैं, अल्लाह से दरख्वास्त भी करें कि अल्लाह हमें ताकत भी अता करे कि गुनाहों से हम बचें, और जो गुनाह हम कर चुके हैं उनसे हम तौबा भी करें, और जो रिश्ते हमने तोड़े हुए हैं आप जो है वो उनसे जाकर सिला रहमी भी करें। वालिदैन अगर नाराज़ हैं उनसे जाकर मना लें, बच्चे नाराज़ हैं, भाई नाराज़ हैं। इसी तरह बड़े गुनाह कबीरा के अंदर कोई शराब नोशी के अंदर मुब्तला है, कोई चोरी के अंदर मुब्तला है, तो उन गुनाहों से पक्की तौबा करें।
اور پھر اس کے بعد اللہ سے کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اور اپنی مغفرت کے خزانے مجھ پر رکھوں. تو یہ ہو گئی دو بات. میں نے عرض کیا کہ قبرستان جانا بھی نبی علیہ السلام کے معمول میں شامل ہے. اللہ کے رسول کو جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ملی تھی وہ جنت البقیع تھا، وہ قبرستان تھا. لہٰذا اگر کوئی اپنے مرحومین کے پاس اس رات میں جاتا ہے اس نیت سے کہ اس رات میں جانا سنت ہے، ویسے ہی مرحومین کے پاس جانا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا قبرستان جایا کرو، اپنے مردوں کی زیارت کے لیے جایا کرو، قبور کی زیارت کے لیے جایا کرو، اس لیے کہ زیارت قبور کرنا وہ تمہیں گناہوں سے بھی بچاتا ہے، موت کی یاد دلاتا ہے. تو وہ ویسے بھی جانا چاہیے. ہر جمعہ جانا تو ویسے ہی اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور اس رات جانا یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت کا معمول ہے. اچھا، اسی طریقے سے دیگر اور بھی اس رات کے فضائل وارد ہیں. جیسے ایک یہ بھی ہے کہ چار راتیں ایسی ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خوب بھلائیاں عطا فرماتا ہے. ایک رات ہے عید الفطر کی رات، دوسری رات ہے عید الاضحیٰ کی رات، یعنی عید سے پہلے والی جو راتیں ہوتی ہیں عیدین کی رات. اسی طریقے سے فرمایا شعبان کی 15ویں رات اور عرفہ کی رات. یہ بھی حدیث شریف کے اندر ہے کہ یہ چار راتیں اللہ کی برکت سے خوب بھلائیوں کے خزانے ملنے والی راتیں ہیں. عیدین کی راتیں، شعبان کی 15ویں رات اور جناب عرفہ کی رات. ان راتوں میں ایسے کہ اللہ کے رسول کا معمول بھی ہے، روزہ رکھنے کا حکم بھی ہے. لیکن پوری رات جتنا ممکن ہو انسان سے قیام بھی کرے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی کرے، یہ اللہ کے رسول کا معمول بھی ہے. اچھا، پھر اسلاف کا معمول بھی رہا ہے. کئی جو ہے وہ بزرگان دین کے معمولات مقبول ہیں، جیسے اخبار مکہ کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر، سیرت کی تاریخ کی کتابوں کے اندر ایسے کئی واقعات اور بزرگوں کے معمولات مقبول ہیں کہ اخبار مکہ میں تو یہ ہے کہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ حرم مکہ کے اندر شعبان کی 15ویں جمع ہو کر کے باقاعدہ اور جمع ہو کر کوئی طواف مشغول ہوتا، کوئی جناب قرآن کریم پڑھ رہا ہوتا، کوئی جناب نوافل ادا کر رہا ہوتا، اور کوئی کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی عبادات اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوتا، مغفرت کے خزانے مانگ رہا ہوتا. تو یہ بزرگوں کے معمول میں چلا آ رہا ہے. لہٰذا اس بات کو ہم اہمیت دیتے ہوئے اپنی عبادات کے جو بھی نذرانے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اللہ سے مغفرت کے خزانے مانگے، رزق کے خزانے مانگے. اسی طریقے سے یہ شعبان کا مہینہ یہ خاص طور پر درود شریف کا مہینہ بھی ہے. امام قسطلانی فرماتے ہیں بھائی دنیا کے اندر کہ چونکہ شعبان کے مہینے کو اللہ کے رسول نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، لہٰذا بطور خاص یہ ماہ درود شریف ہے. کثرت کے ساتھ درود شریف اس مہینے میں پڑھ کر اللہ کے رسول کی رضا حاصل کی جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.